السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 6 سپٹمبر 2024 اور یہ خوبصورت مناظر جو آپ کے سامنے ہیں، یہ جب ہم فرینکفرٹ جرمنی کے اندر سے ایک علاقہ ہے ٹاؤنوس، یہ مہنگے علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس طرف نکلتے ہیں، اسی طرف جاتے ہوئے تھوڑا ایک دوسری سڑک پکڑے ہیں تو اس کے اوپر یہ درختوں کے بیچ چلتے چلتے ہم کیونگسٹائن، جو کہ بلند ایک پہاڑ نما ایک علاقہ ہے جس کے جیسے مری کہہ لیں تو فرینکفرٹ کا نزدیک مری کہہ سکتے ہیں، آپ اس طرف نکل جاتے ہیں۔ آپ نے ایک یوٹیوب ویڈیو میں دیکھا ہوا ہے۔ اور یہ علاقہ جس پہ اس وقت ہم جا رہے ہیں، یہ دوسری سڑک ہے، ایک بونڈسٹراسے جو علاقوں کو ملاتی ہے، 456 نمبر، یہ اوزنگن کی طرف جا رہی ہے۔ اوزنگن بھی ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے فرینکفرٹ کے قریب، اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گاؤں بنے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ یہ پرفضا مقام ہے، جنگلات ہیں، اس کے اندر انہوں نے چھوٹے چھوٹے گاؤں بنائے ہوئے ہیں۔ اور اوزنگن جو جگہ ہے، وہاں ہماری جو جماعت احمدیہ کی طرف سے جرمنی میں 100 مساجد بنا کے تحفہ پیش کرنے کا جو ایک پروگرام یا اسکیم ہے، وہاں ایک مسجد موجود ہے وہاں اوزنگن میں۔ اور کچھ سال پہلے اس کی اخبارات میں مشہوری بھی ہوئی کہ جب وہ نئی بنائی گئی تھی تو وہاں کسی شر پسند نے، یہاں بھی لوگ بعض شر پسند ہیں جن کو پسند نہیں آتا کہ مسلمان یہاں کا آباد ہوں یا وہ مسجدیں بنائیں، عبادت کریں، وہ کسی نے رات کے وقت شیشے توڑ کے وہاں حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی، اور پھر وہاں نقصان جو ہوا۔ یہاں کی جو حکومتیں ہیں یہ انصاف پسند حکومتیں ہیں، یہاں ان میں تعصب نہیں پایا جاتا، یہ کسی کے ساتھ سائیڈ نہیں لیتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں بھی یہ مسائل بہت زیادہ تھے کسی زمانے میں، جب ان کے چرچ یعنی مذہب کا عمل دخل ان کی حکومتوں میں تھا، لیکن پھر انہوں نے علیحدہ کر دیا دونوں کو، تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، ان ممالک میں انہوں نے اس طرح کے یہ جو کیمرے ہیں، یہ آپ کو سائڈ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں آپ، یہاں اکثر و بیشتر جب لوگ چھٹی کر کے نکلتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کیمروں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو ایک لمبا چوڑا جرمانہ گھر آ جاتا ہے، اور پھر وہ بھگتتے ہیں ایک دفعہ جب، کیونکہ ان مادیت پرست ملکوں میں سب سے زیادہ جو تکلیف دہ ٹیکہ ہوتا ہے وہ مادی ٹیکہ ہوتا ہے، مال کا ٹیکہ ہوتا ہے، محنت کر کے لوگوں نے مال کمایا ہوتا ہے، تو جب وہ قانون شکنی کرتے ہیں، اوور سپیڈ کرتے ہیں، تو یہ سائٹوں پہ انہوں نے جنگلات میں مختلف جگہوں پہ اس طرح کے ماڈرن ترین کیمرے جو ہیں وہ لگا دے ہوئے ہیں، تو جب کوئی بندہ چلتے ہوئے ان کے قابو آ جائے، ایک تو اس کی خوبصورت تصویر ان کے پاس چلی جاتی ہے، تو اور پھر یہ ایک جرمانہ آتا ہے، جو بندہ نہ دے اس کو پھر یہ عدالتوں میں رگڑتے ہیں۔ یہ پاکستان یا وہ ایشین لوگ تو ہے نہیں کہ پیسے دے دلا کے کام ختم کر لیا، پھر دینا ہی پڑتا ہے، اور پھر بندہ یاد رکھتا ہے، آئندہ سے قانون شکنی نہیں کرتا، اوور سپیڈنگ نہیں کرتا۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا، یہ دیکھیں سامنے آپ کو بہت ہی خوبصورت سا ایک منظر نظر آ رہا ہے، جس میں یہ درختوں جنگلوں کے اندر سے چلتی یہ جو سڑک ہے ہمیں اس گاؤں میں لے کے جائے گی۔ اوزنگن علاقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی گاؤں ہیں جو بڑا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ آج کیونکہ سورج نکلا ہوا ہے، کچھ بادل آسمان پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ خوبصورت علاقے جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب اس طرح جنگلات دونوں سائڈوں پہ گرینری، تو پھر انسان واقعی بڑا محظوظ ہوتا ہے۔ اور میری یہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ چلے جب انسان خود ایک چیز سے انجوائمنٹ لے رہا ہے، مزہ آ رہا ہے دیکھ کے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے، تو وہ چیزیں دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دی جائیں۔ اب یہ ٹریفک دیکھیں، اس سائڈ پہ اتنی ٹریفک نہیں ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ، اس سائڈ پہ بھی انہوں نے کیمرہ ایک جگہ ایسے لگایا ہوا ہے کہ جیسے چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں، جیسے ہی چڑھائی سے نیچے اتریں گے تو آگے بعض لوگوں کو جن کو نہیں پتا، جو روٹین میں نہیں آتے، وہ ایک دم گاڑی کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، پھر ان کی خوبصورت سی تصویر کھینچی جاتی ہے۔ بہرحال ایک معلوماتی چیز تھی۔ بات میں کر رہا تھا کہ ان علاقوں کی جو خوبصورتی ہے اور اس خوبصورتی کو ان لوگوں نے
نے مزید کیسے خوبصورت بنا لیا اپنے انصاف پسند معاشرے کی وجہ سے. جو قانون ہے اس کے مطابق انہوں نے جو سڑکیں بنائی ہیں, انہوں نے جو آسائشیں دی ہیں لوگوں کو, اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی آپس کے اندر مکا یا کوئی کسی امیر آدمی نے کہا جی یہ مجھے علاقہ دے دیں یا میں نے کوئی اپنی چیز بنانی ہے, ایسا نہیں ہے. قانون کے اندر جو لکھا گیا ہے, جو وہاں کی مقامی انتظامیہ ہے انہوں نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے مطابق ہی کام چلے گا. اسی وجہ سے ان کی سڑکیں, ان کی باقی جو انفراسٹرکچر ہے, باقی جو سہولتیں ہیں وہ بڑی زبردست لگتی ہیں ہم لوگوں کو جو ایشیا سے آتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ کیا زبردست سڑکیں ہیں, صفائی ہے اور ان کی ہر چیز اپنے ٹائم پہ چل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی اگر غور کیا جائے, اسلام نے جو تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو دی کہ اس تعلیم پہ عمل کریں گے تو فلاح پائیں گے اور سکون پائیں گے. جس طرح ہم ذکر سنتے ہیں اسلامی ریاست مدینہ کا قانون, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ جو قانون تھا, جو غریب کے لیے ایک قانون تھا, وہی امیر کے لیے قانون تھا. اس وقت کی جو مثالیں آج بھی یہ لوگ دیتے ہیں, آج انہوں نے ان چیزوں کو اپنا لیا ہے. میں نے کل ایک مضمون پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مسلم کنٹری پاکستان کے اندر مدرسے ہیں, پاکستان کے اندر مساجد ہیں, سب سے زیادہ وہ جو غریبوں کے لیے وہ چندہ مسجدوں میں ڈالا جاتا ہے وہاں ہے. سب سے زیادہ جلوس اور تحفظ ختم نبوت اور جو طرح طرح کے فرقوں کا جو بنا ہوا ہے سسٹم, وہ سب سے زیادہ مسلمان جو شدت پسند کہہ سکتے ہیں. یا جو یہ دیکھیں اب یہ سڑک کو کس طرح سائڈ سے صاف کیا جا رہا ہے, مشین لگی ہوئی ہے اور وہ گھاس کاٹ کے سائڈ پہ کرتی جا رہی ہے. کیوں کہ گورنمنٹ کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے, جو انہوں نے ان کی ڈیوٹی دی ہے انہوں نے کرنی ہے. اچھا, پاکستان کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان دیسی اسلامی ملک ہے, تو وہاں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں اور سب سے زیادہ کرپشن اور بے حیائی اور ناانصافی اور اقلیتوں کے اوپر ظلم اور ان کے اوپر ان کے بنیادی حقوق مذہب کو استعمال کرتے ہوئے جو بے ایمانی بددیانتی میں پوری دنیا میں جاپان سب سے کم بے ایمانی میں نمبر 1 اور جو انصاف پسند. اور پاکستان کا کیا نمبر ہے؟ پاکستان کا نمبر ہے 160واں اسلامی ملک, اسلامی قوانین. اور اب آپ دیکھیں کہ 7 ستمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے. ایک نیا منشور دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع خطبہ میں, اور اب یہ مولوی اکٹھے ہوئے ہیں اسلام کے نام پہ یہ 7 ستمبر کو یہ بتانے کے لیے کہ کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس انسانیت کی خدمت جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے ایک عمل سے, وہ اب معنی نہیں رکھتا, بلکہ اب معنی یہ رکھتا ہے اسلام میں کہ کوئی شخص ختم نبوت کا وہ معنی مانتا ہے کہ نہیں مانتا جو یہ مولوی اپنی من مرضی سے کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے, انعام انسانیت کے لیے نبوت کی شکل میں, وہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے. اب کوئی نبی, خواہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئے, ان کی شریعت کو آگے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آئے وہ بھی, اور کوئی نئی شریعت کے ساتھ کوئی نبی جو ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتا. جو جماعت احمدیہ کا موقف یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, اور ہم ہر درود شریف کے الفاظ جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جن انعامات سے آپ نے حضرت ابراہیم کی قوم کو, امت کو نوازا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو بھی ان سے نوازا, اور ان میں نبوت اور باقی اولیاء اور باقی جو لیکن یہ ہم مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے, کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا نئی شریعت کے ساتھ. صرف یہ ہے کہ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, صرف ان کی اتباع میں جو ہے وہ امام مہدی, وہ مسیح موعود تشریف لا چکے ہیں,
جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی فرمایا، بس اتنا فرق ہے۔ اور اس کے اوپر اب یہ اسلام کی بنیاد لانے جا رہے ہیں 7 ستمبر کو، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی شرعی، نہ کوئی غیر شرعی، نہ کوئی کسی بھی رنگ میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بہرحال یہ ایک لحظہ، یہ دیکھیں اب ہم اوزینگن کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ خوبصورت منظر جو اوزینگن کا ہے، باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اوزینگن میں اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کو ایک بہت ہی خوبصورت مسجد عطا کی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کی مساجد جو ہیں ان کے اوپر جو اٹیک کیے جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، Nach 500 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. لیکن یہاں یورپ کے اندر جہاں انصاف ہے، یہاں مذہبی آزادی ہے، اور یہ اسلامی ممالک نہیں ہے، یہ عیسائی ممالک ہیں، تو یہاں پہ یہ کس طرح آزادی کے ساتھ مسلمان ہوں یا کوئی یہودی ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ جگہ یہاں بنا سکتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو وہ مسجد جو یہاں بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے ادھر لے کے چلتا ہوں، اور آپ وہ دیکھیں سامنے منارہ اس کا نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ ان مساجد میں سے ایک ہے جو یہاں جرمنی میں جماعت احمدیہ نے 100 مساجد جو ہیں تعمیر کرنی ہے، اور اسلام کی جو پھیلاؤ ہے یا تبلیغ کا یہ ذریعہ بننی ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں، زور کا ٹائم ہے، یہاں نماز پڑھ لیں گے اور باقی پھر انشاءاللہ آگے نکلیں گے۔ Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. یہ ہے وہ جو مسجد، کتنا خوبصورت منظر پیش کرتی ہے جب انسان کسی عیسائی ملک میں اس طرح مینارے دیکھتا ہے۔ لیب فرعال ہاس فرقائن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیں جی ابھی باقی پھر انشاءاللہ اگلے